سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت کی طرف منسوب ہے، اور آج کچھ باتیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے حوالے سے عرض کرنی ہے۔ ویسے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اتنی عظیم ہے کہ اگر ہم ان کے فضائل اور ان کے مناقب کا اندازہ لگانا چاہیں تو شاید اندازہ نہ لگا سکیں۔ المختصر یہ کہ اللہ رب العزت نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو صرف اور صرف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی، یا یوں کہہ لیں کہ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاصیتوں میں سے ہے کہ یہ خاصیتیں کسی اور صحابی کو میسر نہ آئی۔ ان بڑی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں عقد زوجیت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئی، اور اسی نسبت سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ یہ وہ شرف ہے اور یہ وہ فضیلت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سید الانبیاء تک یہ بزرگی، یہ مقام، یہ شرف کسی کو نہیں ملا۔ ویسے تو کسی نبی کا داماد ہو جانا یہ بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، اور نبی الانبیاء، سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم المرسلین کا داماد ہونا یہ تو سعادت بالائے سعادت ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ 2 بیٹیوں کا نکاح میں آنا یہ تو یوں کہہ لیں کہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ سبحان اللہ، حضرت آدم سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ شرف کسی کو میسر نہیں آیا۔ اسی طرح سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص فضیلت یہ بھی ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ اچانک آپ کے پاس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور اسی کے تھوڑی دیر بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی سے کپڑا تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا، صدیق اکبر آئے تو آپ نے کچھ نہ کیا، یوں ہی رہنے دیا، اور اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، پھر بھی آپ نے اسے یوں ہی رہنے دیا۔ مگر جب حضرت عثمان غنی تشریف لائے تو سبحان اللہ آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور فوراً کپڑے کو درست کیا، اور اس کے بعد آپ نے جملہ ارشاد فرمایا۔ جب سیدہ عائشہ نے یہ پوچھا کہ حضور یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ آنے والوں میں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، فاروق اعظم بھی تھے، مگر آپ نے کپڑے کو جو تھا ویسے ہی رہنے دیا، مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور کپڑے کو درست کیا، تو حضور نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس آدمی سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ مقام، یہ درجہ، سبحان اللہ، خشیت ربانی کا عالم یہ ہے، اللہ سے ڈرنا، اللہ کے خوف کا عالم یہ ہے کہ اگر کسی قبر سے گزرتے ہیں تو اس طرح سے روتے ہیں کہ آنسوؤں کی کثرت کی وجہ سے داڑھی بھیگ جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور جنت کا ذکر ہوتا ہے، دوزخ کا ذکر ہوتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے، مگر کسی قبر کے پاس آتے ہیں تو اس طرح سے روتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا لوگوں، یہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، یہاں اگر کوئی کامیاب ہو گیا
تو آخرت کی اور منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، قرآن مجید فرقان حمید سے محبت تعلق کا عالم یہ ہے کہ سورہ یوسف کی اتنی کثرت سے تلاوت کرتے تھے کہ ایک تابعی صرف فجر میں آپ سے سورہ یوسف کی تلاوت سن سن کے انہوں نے پوری سورہ یوسف کو یاد کر لیا۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ کا جب عہد خلافت آیا تو آپ کے قریب جو بھی بیٹھتا تو فوراً اس سے پوچھتے تھے ما معک من القرآن، کہ تم کو قرآن میں سے کتنا حصہ یاد ہے مجھے سناؤ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے کہ جن سے یہ حدیث مروی ہے کہ حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ مختصر سا خاکہ، یہ مختصر سا نقشہ تھا ان کی زندگی کا۔ مجھے خاص طور پر جو بات عرض کرنی ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے حوالے سے عرض کرنی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو سبحان اللہ، قرآن مجید جگہ جگہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر ابھارتا ہے۔ کبھی خرچ کرنے کی فضیلت بتاتا ہے، کبھی خرچ کرنے والوں کی شان اجاگر کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ میرے وہ بندے جو ایمان والے ہیں ان کی نشانی یہ ہے اور ان کی پہچان یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہم نے جو کچھ بھی ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ نے تعریف کرتے ہوئے فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، صبر کرنے والے میرے محبوب بندے ہیں اور راتوں کے آخری پہر میں اٹھ کر گناہوں سے معافی مانگنے والے میرے محبوب بندے ہیں، اور اسی طرح سے میری راہ میں خرچ کرنے والے بھی میرے محبوب بندے ہیں۔ اور سبحان اللہ، سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں 70 جگہ ایسی ہے کہ جہاں اللہ نے یہ وعدہ لیا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو گے تو کبھی کمی نہ ہوگی بلکہ میں اس کو بڑھاؤں گا۔ 70 جگہوں پہ۔ ویسے تو اللہ نے اگر ایک جگہ ایک بار بھی کہہ دیا تو اس کی شان تو یہ ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، وہ جو اس نے وعدہ کر دیا ہے اس وعدے کو وہ پورا کرتا ہے۔ لیکن 70 جگہوں پر اللہ نے وعدہ لیا تو امام جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ رحمان جس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس نے 70 مرتبہ وعدہ لیا کہ تم خرچ کرو گے تو کم نہ ہوگا۔ اب اگر رحمان کے بندوں کو اتنی مرتبہ وعدہ دلانے کے بعد بھی اگر یقین نہ آیا تو پھر ان کو کب یقین آئے گا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے جو چیز روکتی ہے وہ چیز کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ خرچ کریں گے تو کم ہو جائے گا، خرچ کریں گے تو کم ہو جائے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ وسوسہ آتا کہاں سے ہے، یہ خیال آتا کہاں سے ہے، یہ فکر کس کی طرف سے آتی ہے؟ تو قرآن کہتا ہے الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان ہے جو محتاجی کا ڈر دل میں پیدا کرتا ہے کہ نہ خرچ نہ کرو، خرچ کرو گے تو کم ہو جائے گا۔ اور اسی کے فوراً بعد اللہ فرماتا ہے الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تو محتاجی کا ڈر دلاتا ہے مگر اللہ واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ جو ہے وعدہ دے رہا ہے، یقین دلا رہا ہے کہ شیطان محتاجی کا ڈر دلاتا ہے مگر میرے بندوں میں کیا کہتا ہوں، اگر تم خرچ کرو گے تو بڑھا بھی دوں گا اور خرچ کرنے کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دوں گا۔ اور خرچ کرنے والوں کی شان اتنی بلند ہے کہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سایہ ڈھونڈیں گے لوگ، سختی کا دن ہوگا، پریشان ہوں گے وہ لوگ جن کو اللہ سایہ نصیب کرے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہوں گے۔ اور ویسے تو حضور نے فرما دیا بعثتم میسرین لا معسرین،
تم آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، سختی پیدا کرنے کے لیے نہیں۔ اور اگر کوئی ایک درہم بھی خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں اور وہ قبول ہو گیا تو سبحان اللہ اس کا شمار بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں میں آ جائے گا۔ حضرت عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ تبوک کے موقع پر حضور نے اعلان کیا جس سے جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ تو حضرت عقیل انصاری کے پاس کچھ نہیں تھا، غریب صحابی تھے، رات بھر مزدوری کیے تو مزدوری میں اجرت کے طور پر مٹھی بھر کھجور آپ کو نصیب ہوا، اس کو 2 حصوں میں آپ نے تقسیم کیا، ایک حصہ گھر والوں کو دیا اور ایک حصہ حضور کی بارگاہ میں لے کے آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس تو دولت کے انبار نہیں، دولت کا ڈھیر نہیں، ذخیرہ نہیں، میں نے رات بھر مزدوری کی ہے کہ میں بھی اللہ کی راہ میں کچھ دے سکوں۔ تو سبحان اللہ حضرت عقیل انصاری جب مٹھی بھر کھجور لے کر آئے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مال کو اس مال سے ملا دو جہاں عثمان غنی نے اپنا مال رکھا ہے اور جہاں دوسرے صحابہ نے رکھا ہے۔ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ، اور یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کی یہ ادا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا یہ جذبہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں ان لوگوں سے راضی ہوں جنہوں نے تکلیف کی سخت گھڑی میں میرے نبی کا ساتھ دیا، فی ساعت الاسرہ، تنگ دستی کے عالم میں۔ جب جنگ تبوک کا موقع تھا تو بڑی تنگ دستی تھی، مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے کھجور تک دستیاب نہ تھے تو وہ درخت کی پتیاں کھا کے زندگی گزارتے تھے۔ ایسے موقع پر صحابہ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ آئیے ذرا بات کرتے ہیں عثمان غنی کی۔ یہ وہی موقع تھا کہ حضور منبر پہ کھڑے ہو کے تقریر ارشاد فرما رہے تھے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو جس سے جتنا ہو سکے۔ عثمان غنی مجمع میں تشریف فرما تھے، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ 100 سپاہیوں کا انتظام میں کروں گا۔ حضور پھر تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، پھر آپ نے شوق دلایا، جوش دلایا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت بتائی۔ پھر عثمان غنی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں پھر جو ہے 100 سپاہیوں کے انتظام کا آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ پھر بیٹھ گئے۔ حضور نے اس طرح سے 10 مرتبہ تقریر کی، 10 مرتبہ عثمان غنی کھڑے ہوئے اور حضور سے عہد لیا کہ یا رسول اللہ میں 100 سپاہیوں کے خرچ، ان کے انتظامات کو جو ہے اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ اور پھر گھر گئے اور ایک کپڑے میں 1000 درہم لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اسے قبول فرمائیں۔ حضور کو اتنی خوشی ہوئی کہ اپنے ہاتھ میں دینار اور درہم کو رکھا اور کبھی اس ہاتھ سے اس ہاتھ پہ رکھتے، اس ہاتھ سے اس ہاتھ پہ رکھتے، اور چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا اور فرماتے کہ آج عثمان نے مجھ کو اتنا خوش کر دیا ہے کہ اس کے بعد وہ جو چاہے کرے اللہ اس سے مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسجد نبوی کی آپ نے تعمیر فرمائی۔ دیکھتے دیکھتے پوری مسجد جو ہے تنگی دامہ کی شکایت کرنے لگی، ناکافی ہو گئی لوگوں کے لیے۔ نمازیوں کی اتنی بھیڑ، حضور کی نصیحت اور درس سننے کے لیے اتنا بڑا مجمع کہ مسجد ناکافی محسوس ہونے لگی۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ مسجد نبوی سے بالکل متصل ایک کھلیان ہے، ایک جگہ ہے خالی، اگر کوئی اس کو خرید لے گا تو میں کہتا ہوں اللہ اس کو بخش دے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو خریدا اور خریدنے کے بعد آپ نے فرمایا حضور میں نے اس کو خرید لیا ہے اور میں اب اللہ کی راہ میں اسے وقف کرتا ہوں۔ سخاوت کا یہ جذبہ، یہی نہیں بلکہ ایک مرتبہ تو صرف یہ ہوا کہ ایک منافق کا درخت، پھل کا درخت، اس کی ٹہنی جھکی ہوئی تھی اور اس جھکی ہوئی ٹہنی سے جو پھل گرتے تھے وہ پھل جو ہے صحابی رسول کے گھر کے اوپر گرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے گھر کو نقصان پہنچتا۔ تو ان سے کہا گیا اس منافق سے کہ تیرا درخت ہے اس ٹہنی کو کاٹ دے تاکہ فلاں کے گھر کو نقصان نہ پہنچے، لیکن تھا منافق، وہ تیار نہ ہوا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بتا اس کی کیا قیمت چاہتا ہے تو اس نے کہا کہ مجھے اتنی قیمت چاہیے۔
1000 درہم کے بدلے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو خریدا اور پھر اس کے بعد اس درخت کو اس صحابی کے حوالے کیا اور فرمایا کہ اس سے پھل بھی کھاؤ اور اس ٹہنی کو کاٹ دو جس کی وجہ سے تمہارے گھر کو نقصان پہنچتا ہے. یہ خرچ کرنے کا جذبہ. یہی نہیں بلکہ مدینہ میں جب سرکار تشریف لائے تو اس وقت مسلمانوں کو پانی کی بڑی شکایت تھی. پینے لائق پانی کہیں ملتا نہیں تھا. صرف ایک کنواں تھا, وہ بھی ایک یہودی کے قبضے میں تھا جس کو بیر روما کہا جاتا ہے. اب تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کی طرف منسوب ہے اور وہ حضرت عثمان غنی کے نام سے, بیر عثمان کے نام سے مشہور ہے. تو مسلمانوں کو پانی کی بڑی شکایت اور پانی پلانے کی بڑی فضیلت ہے. حتیٰ کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک خاتون نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تو میرے نبی نے فرمایا اس نے ایک پیاسے جانور کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت اپنے اوپر واجب کر لی ہے. اگر جانوروں کی بھوک اور پیاس مٹانے پر جنت واجب ہو جاتی ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو انسانوں کی نہیں بلکہ انسانوں میں جو اعلیٰ اور افضل درجے کے ہیں صحابہ, ان کے لیے پانی کا انتظام کیا. ان کے لیے جنت کیوں نہیں واجب ہوگی؟ سبحان اللہ. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو 8000 درہم میں خریدا اس کنویں کو, پھر بعد میں 6000 درہم دے کر پورے کنویں کو خرید لیا اور حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے اس کنویں کو خرید لیا ہے اور میں اسے مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں, جس کو بھی پیاس لگے وہ اس کنویں سے جا کر پانی حاصل کرے. یہ خرچ کرنے کا جذبہ. اور آپ یہ بھی غور کریں, محسوس کریں کہ خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ کسی سے شکریہ کی امید رکھتے ہیں. بس اللہ خوش ہو جائے, اللہ کے حبیب خوش ہو جائیں. اور میرے عزیز دوستو, یہی وہ چیز ہے جو اللہ کو مطلوب ہے. سورۃ الدہر میں اللہ نے اپنے بندوں کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا ویطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجه اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاهم اللہ شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحریرا متکئین فیہا علی الارائک لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. اللہ فرماتا ہے جن کو جنت کے چشموں سے سیراب کیا جائے گا. یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ فرماتا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا میں دوسروں کو سیراب کرتے تھے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ, جو کھانا ان کو بہت پسند تھا وہ دوسروں کو دے دیتے تھے اور دینے کے بعد کیا کہتے تھے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں صرف اس لیے کھلا رہے ہیں کہ اللہ خوش ہو جائے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, نہ ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ یہ چاہتے ہیں کہ تم یہ کہو بھائی بہت شکریہ آپ کا, بالکل نہیں, صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں. اور یہ ایسا اس لیے کر رہے ہیں کہ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا, ہم کو اس دن سے ڈر لگتا ہے جس دن اللہ سے ملاقات ہونی ہے. اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ یہ پوچھے گا, حدیث قدسی ہے کہ میں نے کھانا مانگا, کپڑا مانگا, پانی مانگا, تم نے دیا نہیں. تو اس وقت بندے کہیں گے اللہ تو کھانے سے پاک ہے, پینے سے پاک ہے, تجھے تو کپڑوں کی ضرورت نہیں. تو اللہ فرمائے گا میرے بندوں کو جو ضرورت تھی اگر ان کی ضرورت پوری کر دیتا اور انہیں دے دیتا تو مجھے دینے کا ثواب آج ملتا. اور حدیث پاک میں اللہ نے فرمایا, حدیث قدسی ہے کہ میرا وہ بندہ جو میرے بندوں کی مدد میں لگا رہتا ہے میں بھی اس کی مدد میں لگا رہتا ہوں. جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے میں اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہوں. اور اللہ نے جب اپنی راہ میں خرچ کرنے کی بات کہی, یہ بات بھی نوٹ کر لیں, اس لیے کہ الحمدللہ اس وقت بہت سارے اللہ کے نیک بندے کوکن کے سیلاب زدگان کے لیے مدد کر رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں.
اور دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، میں ان کے تسلی کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ میرے رب نے جب بات کہی کہ میری راہ میں خرچ کرو تو یوں کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ اللہ نے فرمایا کون ہے جو مجھ کو اچھا قرض دے؟ یا اللہ تو قرض مانگتا ہے، یہ تو دیا ہوا تیرا ہی ہے، تو خود کہتا ہے کہ میں ہی ہوں جس کو چاہتا ہوں رزق دیتا ہوں، جس کے لیے چاہتا ہوں دروازے کو تنگ کر دیتا ہوں، تو ہی رزاق حقیقی ہے۔ توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ساری چیزیں تیری ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کا مالک تو ہے، تو قرض کیوں مانگتا ہے؟ تو مفسرین فرماتے بس اسی لیے کہ کم سے کم بندوں کو تسلی رہے کہ جس طرح سے قرض میں جو پیسہ دیتے ہیں قرض کے طور پر تو ملنے کی امید رہتی ہے کہ کچھ دنوں بعد واپس مل جائے گا۔ اللہ نے قرض اس لیے مانگا کہ بندوں کو اطمینان رہے کہ دے رہے ہیں تو ضائع نہیں جائے گا، ضائع نہیں ہوگا بلکہ آنکھ بند ہوگی اور قبر میں اس کا انعام ملے گا۔ ایک کھجور بھی اگر کوئی صدقہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اسے قبر میں بڑی راحت ہوگی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے قبرستان میں جا کے مردوں سے کہا السلام علیکم یا اہل القبور، سلام ہو تم پر، کیا ملا مرنے کے بعد؟ ماذا وجدتم بعد موتکم۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں اس کو نقل کیا تو مردوں نے جواب بھی دیا۔ کس نے کہا کہ روح جسم سے جدا ہو جائے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے؟ مردوں نے جواب بھی دیا، وعلیکم السلام کہا، یا امیر المؤمنین، اے امیر المومنین ہم نے کچھ نہیں پایا، بس وہی راہ چلتے چلتے جو 2 کھجور کسی غریب کو دے دیے تھے آج اسی سے فائدہ مل رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُهُ عِنْدَ اللَّهِ، جو کچھ بھی تم اللہ کے لیے بھیج رہے ہو آگے وہ سب اکٹھا ہو رہا ہے، جمع ہو رہا ہے اور وہ تم کو ملے گا۔ حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں لٹانے کی اہمیت ایسی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا من قبل ان یاتی احدکم الموت، خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ کیوں؟ کہ موت آنے کے بعد انسان جن چیزوں کے لیے حسرت کرے گا، تڑپے گا، ان چیزوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ یہ کہے گا فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ تو نے مجھے اور تھوڑا سا موقع کیوں نہیں دیا، فاصدق واکن من الصالحین، کہ میں صدقہ کرتا، اللہ کی راہ میں تیری راہ میں لٹاتا اور میں بھی نیک بندوں میں ہو جاتا۔ صدقہ دینے کی تمنا کرے گا انسان قیامت میں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب وہ دیکھے گا اپنی آنکھوں سے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والے، اللہ کی راہ میں لٹانے والوں کو آج اللہ اتنا بڑا مقام دے رہا ہے، تو اس وقت وہ آرزو کرے گا فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اے کاش مجھ کو پھر موقع ملے تو میں جا کر صدقہ کروں اور میرا شمار بھی نیک لوگوں میں ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کی راہ میں